اور شیخ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ گوروں کے کچھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اسے وہ کہتے ہیں، یعنی جو کومے میں چلا گیا ہے یا یہ کہ بے ہوش ہو گیا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے بعد، تو وہ جب ہوش میں آتے ہیں بڑی عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پہ کسی سے ملاقات کی یا ہم نے کوئی ایسا خوفناک منظر دیکھا، اور بہت سے لوگ اس سے امپریس ہو کے جو ہے نا وہ بعد میں اسپرچول ہو جاتے ہیں، گوروں کی میں بات کروں، روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی نا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. اب جیسے میں آپ کے سامنے کچھ یہ ٹائپس رکھتا ہوں. ایک ہے انہوں نے کہا جی فالس اویکننگ ڈریمز، یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈریم میں یہ لگتا ہے کہ آپ ریئل لائف میں آپ اٹھ چکے ہیں، آپ دانت برش کر رہے ہیں، آپ نہا رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ ابھی تک بیڈ پہ ہوتے ہیں اور آپ پہ ایک سستی طاری ہوتی ہے. جب آپ اٹھتے ہیں پھر بڑا وہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو اصل میں ڈریم تھا. اسی طرح سے ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے کہا لوسڈ ڈریم. لوسڈ ڈریم وہ والی ٹائپ ہے ڈریم کی کہ ڈریم کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریم ہے، یعنی آپ خواب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے یہ خواب ہے اور ابھی میں اٹھ جاؤں گا. ایسا ہوتا ہے. اور انہوں نے سائنٹسٹ نے دریافت کیا کہ یہ انتہائی ذہین لوگوں کی نشانی ہے جن کو یہ والے جو ہے نا وہ خواب آتے ہیں. انہوں نے ایکچولی وہ ایم آر آئی اسکین میں دیکھا کہ گاما ویوز ایک مختلف ویوز ہوتی ہیں، ڈیلٹا، گاما، بیٹا، الفا. آڈینس اس پہ مزید سرچ کر سکتی. انہوں نے دیکھا کہ جن کے گاما ویو ریجن زیادہ ایکٹیو ہے انہیں لیوسڈ ڈریمنگ آتی ہے. اور گاما ویوز تب ایکٹیو ہوتی ہیں شیخ جب انتہائی ذہانت والے کام کیے جائیں اور ایک انتہائی ذہین آدمی. تو یہ بھی انہوں نے ایک بات بتائی جی کہ یہ بھی اسی طرح نائٹ میئر، وہ آپ نے ماشاءاللہ ڈسکس کیا کہ شیطان کی طرف سے بہت ہی ڈراؤنا کوئی خواب آ جائے اور کوئی خوف ہے آپ کا وہ آپ پہ طاری ہو جائے، ڈیفینیٹلی وہ ہے. ریکرنگ ڈریمز پھر ایک ٹائپ انہوں نے بتائی. ریکرنگ ڈریمز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے ڈریم ہیں جو بار بار آتے ہیں، یعنی ایپیسوڈ میں آتے ہیں، پہلی ایپیسوڈ پھر دوسری ایپیسوڈ، اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور انسان کو یاد ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ہیلنگ ڈریمز ہیں. ہیلنگ ڈریمز وہ کہتے ہیں ایسے ڈریم ہے کہ ایک بندہ کسی ٹراما سے گزر رہا ہے، انتہائی درد سے گزر رہا ہے، تو اسے خواب میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ وہ ہیل ہو جاتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے اس کا کوئی فوت ہو چکا ہے، کوئی بچہ جوانی میں فوت ہو چکا ہے، تو وہ اپنے بچے کو دیکھ لے گا خواب میں، اس سے باتیں کرتے بڑا مسکرا کے یہ وہ، تو وہ ہیل ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سائنس ہے کہ ہیلنگ ڈریمز آتے ہیں، کیوں آتے ہیں. اسی طرح شیخ یہ جو ہے ایپک ڈریمز. ایپک ڈریمز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے خواب ہیں جو کرسٹل کلیئر آپ کو یاد ہوتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ اٹھ کے آپ کو یہ سوچنا نہیں ہوتا کہ جی مجھے ڈریم کیا آیا تھا، وہ اتنا کلیئر ہوتا ہے، وہ اتنا 10-20 سال بعد بھی یاد ہوتا ہے جی کہ مجھے یہ جو ہے نا وہ خواب آیا تھا. تو دیکھیے آج آ کے ماڈرن سائنس بھی دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات بتائی اور جو علوم ہمیں انہوں نے جس طرح اشارہ کیا، آج آ کے شیخ ساری تو وہی ہیں. بالکل صحیح ہے. اصل میں پتہ کیا، یہ جو سائنس جو ترقی کر رہی ہے یہ کوئی کریٹ نہیں کر رہی، جی کریشن نہیں ہو رہی، زبردست، یہ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. زبردست. سائنس ایکسپلور کر رہی ہے. بالکل اور ایکسپلور کیا کرنا ہے؟ یونیورس. صحیح. یونیورس وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے. جی. لہٰذا ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں یا ہمارے وجود کے اندر یا آفاق و انفس میں جتنی بھی نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں. وہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں دراصل ایک ہیں. صحیح. ان کے اندر تضاد نہیں ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ ان کو بھی یہ جو قرآن کی آیات ہیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات کو اللہ کریم نے آیات کہا ہے، جی، فقرہ یا جملہ نہیں کہا. حالانکہ یہ عربی کے جملے ہیں، صحیح، یہ فقرے ہیں. صحیح. فقرہ یہ جملہ نہیں کہا. آیات. فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. صحیح. صحیح. لیکن ان کو نہ فقرہ کہا ہے نہ جملہ کہا ہے، ان کو آیات کہا ہے. یہ آیت ہے. بالکل. آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. جی. تو وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں. یہ نشانیاں جو قرآن کے اندر ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں. تو جب حتمی نتیجے پر ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیوں پہ آپ پہنچیں گے، جی، یا حتمی نتیجے پر قرآن میں آپ غور و فکر کرنے کے بعد پہنچیں گے، تو آپ دیکھیں گے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور وہ قرآن نے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. صحیح. کہ لوگوں کو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہی حق تھا جو قرآن نے 1500 سال پہلے کہا. بے شک. لہٰذا سائنس ایکسپلور کرتی رہتی ہے اور سائنس کی چیزیں نئی نئی آتی رہتی ہیں. اور پھر
ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو بذریعہ وحی ہمیں بتا دیا گیا تھا وہی حق ہے. تو اسی کی ایک مثال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, جو آپ نے خوابوں کی جتنی بھی اقسام ہیں تو وہ مور اور لیس کسی نہ کسی اصطلاح کے تحت شریعت میں بیان ہو چکی ہیں. بالکل, بے شک. ایک چیز بڑا لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ استخارہ جو ہے جب کیا جائے تو وہ خواب میں اشارہ آ جاتا ہے, از اٹ پاسبل؟ استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بنیادی طور پر. جی, استخارے کا تعلق ہے, استخارے کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا. ٹھیک ہے, آپ اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں, ایک کام ہے, آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں پتہ نہیں میں کروں کہ نہ کروں. خدشات ہر کام میں ہوتے ہیں, اس خدشے کو کور کرنے کے لیے آپ استخارہ کر لیں. شریعت نے ایک طریقہ بتایا, اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوتا ہے کہ یا تو اگر وہ کام آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا تو اس میں رکاوٹ پڑ جاتی جی, اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی. ٹھیک ہے, بنیادی طور پر یہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو رکاوٹ پڑنی ہے, اس رکاوٹ کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پریکٹیکلی کو رکاوٹ پڑ جائے, ایک یہ کہ آپ کے خیالات چینج ہو جائے, آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خواب میں اشارات کر سکتا ہے, خواب دکھا سکتا ہے. صحیح. اور خواب میں آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اچھا یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو خواب اس کے ساتھ آ سکتا ہے, لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب لازمی آنا چاہیے, پھر نہیں آتا تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا, یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. ہاں البتہ طریقہ کار یہ ہے کہ استخارہ کریں اور کام کرنا شروع کر دیں, ایکشن لے لیں. ایکشن لے لیں, اور اس ایکشن میں رکاوٹ پڑ جائے گی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں. زبردست. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھیں. خواب آ جائے گا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں آئے گا تو بھی ٹھیک ہے. جو اس کے بعد ہوگا یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ ہے اصل میں اس کے اندر جو وزڈم ہے استخارے کے اندر, لیکن خواب لازمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں آپ سے اب ڈسکس کرتا ہوں شیخ, فروئڈ, سگمنڈ فروئڈ اور کارل جنگ, یہ سائیکالوجی کے دو بڑے نام ہیں اور دونوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن پہ بہت بات کی ہے. جب بھی ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں نا تو انہی دو لوگوں کا نام آتا ہے ڈریم انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. کارل جنگ جو تھا اس کا اختلاف تھا سگمنڈ فروئڈ سے, کیونکہ سگمنڈ فروئڈ کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی ہمیں خواب آتے ہیں وہ ہمارے ان ریزالوڈ کنفلکٹس ہیں. کچھ ایسے بچپن کے حادثات یا کچھ ارجز جو ہم نے بچپن سے دبائی ہوئی تھیں وہ ہمارے انکانشیس میں لاشعور میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر ان کا بار بار اظہار جو ہے نا خواب کے تھرو ہوتا ہے. اور بیسیکلی اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ سیکشول ارجز ہوتی ہیں, یعنی نفسانی جو ارجز تو خیر اس کی پوری فلسفی سیکس کے ارد گرد گھومتی ہے. تو اس نے کہا یہ آ جا کے ہماری سیکشول ارجز ہوتی ہیں, وہ طرح طرح کے انداز میں ڈریم میں آ رہی ہوتی ہیں. اس نے ہر ڈریم کے سمبل کو سیکس کے ساتھ ہی اٹیچ کیا کہ اس سے مراد یہ والی عورت ہے, اس سے مراد وہ والی عورت ہے, وغیرہ وغیرہ. کارل جنگ نے اس سے اختلاف کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے ہماری ارجز ہوں یا ہمارے ان ریزالوڈ کنفلکٹس ہوں بچپن کے جنہیں ہم ریزالو نہیں کر پائے. اس نے کہا کہ بیسیکلی خواب ہمیں آتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایکسپیرینسز ہیں, اور ایک چیز اس نے کہا کولیکٹیو کانشیسنیس. کولیکٹیو کانشیسنیس یہ ہے کہ ہیومن بینگ کی جو کانشیسنیس ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپیرینسز ڈیلی ہوتے ہیں وہ ہمیں خوابوں کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. یعنی اس کا زیادہ زور اس پہ تھا جو کہ وہ تیسری ٹائپ آتی ہے نا حدیث میں بھی, کہ لاشعور کے خواب, کہ جو بھی ایکسپیرینس آپ کر رہے ہو, جس بھی چیز سے آپ گزر رہے ہو, بس وہ جو ہے وہ آپ کو خواب میں آ جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن کے لیے کچھ طریقے بھی نکالے. جو فروئڈ تھا اس نے ڈریم انٹرپریٹیشن کا فری ایسوسیشن ایک طریقہ ہے کہ جی بس آپ نا جو بھی آپ نے دیکھا ہے ایز اٹ از مجھے سناتے جاؤ اور بولتے جاؤ, آپ نے رکنا نہیں ہے. اس سے وہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس بندے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, یہ کس پرابلم سے گزر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ.